السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک بھی پہلے کی طرح بہت اہم ہے، تو اس کو آپ سے التماس ہے کہ غور سے سنیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اور آپ کے ساتھ انٹریکشن میرا رہ جائے۔ تو اس لیے آپ سے التماس ہے کہ میری سپورٹ کریں۔ ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے گیس، جو معدے کے اندر گیس بن جاتی ہے، ہاضمہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ سے جو بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم گیس کی وجوہات بھی بتا دیں گے آپ کو، اور اس کے وہ گھریلو 11 علاج بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ بے چینی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین، پیٹ میں گیس بننا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اگر یہی گیس زیادہ بننا شروع ہو جائے تو یہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، گیس کی وجہ سے پیٹ یا سینے کے شدید درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ درد اس قدر شدید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے دورے، اپینڈکس اور مثانے کا مسائل لاحق ہونے کا خیال ہونے لگتا ہے۔ تو گیس اتنی بری چیز ہے، تو اس گیس کے مسائل سے چھٹکارا پانے سے پہلے ان وجوہات کے متعلق جاننا ضروری ہوتا ہے جن کی وجہ سے گیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر دن میں 13 سے 21 مرتبہ گیس خارج ہو تو اسے نارمل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، تاہم اگر کھانے سے پہلے یا بعد میں پیٹ پھول جائے یا گیس بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو علاج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اس کے علاج کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ناظرین، گیس کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے جو آپ کو علاج 11 طریقے کے بتا رہا ہوں، ان میں سے آپ 2 یا 3 کھانے کے بعد استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہاضمے کا مسئلہ، گیس بننے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے سونف کا استعمال ہے۔ ناظرین، جس طرح ہر گھر میں سونف پایا جاتا ہے اور بآسانی بازار سے بھی خریدا جا سکتا ہے، تو کھانوں کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے تو سونف کو قدیم زمانے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ سونف سے طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں کھانے، خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد اسے چبایا جاتا ہے، کیونکہ اسے چبانے سے پیٹ پھولنے اور گیس جیسے مسائل نہیں بنتے، اور چبانے سے ہمیشہ کے لیے گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سونف جو ہوتا ہے وہ فائبر کافی مقدار میں اس کے اندر پایا جاتا ہے، جو آنتوں اور معدوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، جس سے ہاضمے کے نظام سے جڑے مسائل سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سونف کو جراثیم کش خصوصیات بھی حاصل ہیں، جس سے آنتوں اور معدے میں ایسے بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے جو گیس کی وجہ بنتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سونف تھا۔ اب نمبر 2 پر سیب کا سرکہ۔ ناظرین، سیب کے سرکے کو گیس کا ایک اور روایتی علاج سمجھا جاتا ہے۔ گیس کی علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے 1 چمچ سیب کے سرکے کو 1 گلاس پانی میں شامل کر کے استعمال کریں تو اس سے آپ کے گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ طبی ماہرین کے مطابق سیب کے سرکے میں پائی جانے والی مختلف طبی خصوصیات کی وجہ سے پیٹ میں بننے والی گیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آپ کا اس کا دوسرا علاج تھا۔ تیسرا نمبر پر کھانا ایسگی سے کھائیں۔ کھانا ایسگی سے کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسگی سے کھائیں گے تو جو آپ کے پیٹ میں گیس، یعنی جو ہوا ہم اندر لے جاتے ہیں، وہ کم جائے گی، جس سے گیس کا سامنا کم کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 پر آپ کو بیکنگ سوڈا۔ ناظرین، گیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا کا استعمال بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ آدھا چمچ بیکنگ سوڈا کو 1 گلاس پانی میں مکس کر کے پی لیں، اس سے گیس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ تو ناظرین، نمبر 5 پر ہے ادرک۔ تو ناظرین، ادرک کو بھی نظام ہاضمہ کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے، فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے سر درد، پیٹ درد اور گلے کی خراش کی شدت میں بھی کمی آتی ہے۔ گیس جیسے ہاضمے کے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادرک کے ایک ٹکڑے کو 1 کپ پانی میں شامل کر کے ابال لیں۔ پانی کا رنگ تبدیل ہونے پر اسے چولہے سے اتار کر استعمال کر لیں۔ ذائقے کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ ادرک کے قہوے میں لیموں اور شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ادرک کو کچا بھی چبایا جا سکتا ہے، جبکہ اسے سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، نمبر 6 پر اجوین کا استعمال۔
गैस के इलाज के लिए अजवाइन को भी इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन में पाए जाने वाले थाइमोल की वजह से हाजमे के निज़ाम में बेहतरी आती है और खाना आसानी के साथ हज़म हो जाता है और गैस ज़्यादा मिकदार में नहीं बनती। नंबर 7 पर लौंग का तेल। नाज़रीन, लौंग के तेल को भी बदहज़मी, गैस और पेट के अफार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा लौंग में एंटी अल्सर खसूसियात भी पाई जाती हैं। खाने के बाद लौंग का तेल इस्तेमाल करने से हाजमे के निज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा है, जिसकी वजह से निज़ाम के हाजमे में किरदार अदा करने वाले एंजाइम में इजाफ़ा होता है, जिससे आंतों में मौजूद गैस में कमी आती है। और नंबर 9 पर आपने गैस की वजह से बनने वाली ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना है, जिसमें तली हुई ग़िज़ाएँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो आपने तली हुई अशिया से ज़्यादातर परहेज़ करना है, सिगरेट नोशी से परहेज़ करना है। और नाज़रीन, आपको फिर आगे बताता हूँ कि लस्सी को जनूबी एशिया ममालिक में एक रवायती मशरूब समझा जाता है, जो न सिर्फ जायके में बेहतरीन होती है बल्कि इसका इस्तेमाल सेहत को भी बेहतर बनाता है। ख़ास तौर पर अगर लस्सी को खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो मैदे के मुख्तलिफ मसाइल से आसानी के साथ छुटकारा पाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसके बाद है पुदीना। आपको पुदीने के तेल से बने हुए सप्लीमेंट्स को बहुत अरसे से मैदे के मसाइल जैसा कि पेट के अफार, कब्ज़ और गैस वगैरह से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तिब्बी तहकीकात के मुताबिक भी ये सप्लीमेंट्स हाजमे के मसाइल के ख़िलाफ़ मुफीद साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा पुदीना के सप्लीमेंट्स को खून की कमी का शिकार अफराद इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स आयरन को जिस्म में जज़ब होने से रोकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको गैस जैसे मुज़ी मसाइल से जो आपको सामना करना पड़ता है तो वो आपको आज समझ आ गई है। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें और गैस और हाजमे के मसाइल को हमेशा के लिए ख़त्म करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। तो मेरी सपोर्ट करें। वस्सलाम।